بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ معراج عطا فرمایا۔ جب آپ کی یہ معراج کی سیر، سفر معراج مکہ المکرمہ سے شروع ہوا تو بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ، ادھر انبیاء کی امامت کروائی، پھر آسمانوں پہ جنت، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، لامکاں کی بلندیوں تک میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے۔ تو اس دوران اس سفر معراج میں بہت سارے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مشاہدات فرمائے، بہت سارے ایسے عجائبات و مشاہدات جن کا ذکر احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اور بہت ہی جو ہے وہ اصلاحی حوالے سے بہت ہی اچھی باتیں ہیں، ان کو سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سفر معراج کے دوران میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جو کھیتی کرتے ہیں مگر اس طرح پر کہ فصل کاش کی، اس وقت فصل پک گئی، پھر اس کو کاٹ کر برداشت کر لیا، یعنی رکھ لیا، اور اس میں سے انہیں اس فصل میں سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک دانے کے عوض انہیں 700 گنا اناج حاصل ہوتا ہے، اور جب وہ کاٹ لیتے ہیں پھر وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کاٹنے سے پہلے تھا، یعنی کہ پھر ویسے ہو جاتا ہے، پھر وہ کاٹتے ہیں 700 گنا انہیں اس کا فائدہ ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے ہیں۔ جو بندے صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انہیں ایک کے بدلے اللہ 700 گنا تک کا ثواب عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو اللہ نے ہمیں مال دیا، پیسہ دیا، اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے، مال زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے تھے، ان کے سروں میں پتھر مارے جاتے ہیں، ان کے سر پتھر مارنے کی وجہ سے کچلے جاتے ہیں، سر کچلے جاتے ہیں، پھر وہ سابقہ حالت پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر پتھر مارے جاتے ہیں، پھر سر کچلے جاتے ہیں، یہ سلسلہ بار بار جاری رہتا ہے۔ میرے آقا فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنی بری سزا، اتنی سخت سزا مل رہی ہے کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں؟ تو مسلسل یہ کام جاری ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نماز ادا کرنے میں سستی کرتے تھے، اپنے وقت سے لیٹ نماز جان بوجھ کے پڑھتے ہیں، رکوع و سجود بھی پورا نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اور مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو نماز میں چوری کرتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو نماز میں چوری کرتے ہیں، اور نماز میں چوری سے کیا مطلب ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میں چوری وہ بندہ کرتا ہے جو نماز کے ارکان کو پوری طرح ادا نہیں کرتا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت کو بتانا کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے اسے یہ سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے دعوت فکر ہے جو نماز میں سستی کر کے جان بوجھ کے وقت سے لیٹ فرض نماز پڑھتا ہے اس کو اتنی سخت سزا ملے گی، تو جو نماز سرے سے نہیں پڑھتا اس کو کتنی سزا ملے گی، کتنا اسے جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ اس لیے نماز ضرور پڑھا کریں۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہ کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور مویشی کی طرح چڑھ رہے ہیں، زقوم اور دوزخ کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں اتنی بری سزا انہیں مل رہی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور فقیروں مسکینوں پر رحم نہیں کرتے تھے، یعنی کہ اللہ نے انہیں مال دیا، وہ صاحب نصاب ہیں، مال کے نصاب ہیں، ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اپنی امت کو بتانا کہ جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرے، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال میں برکت ہوگی، مال پاک ہوگا، اس لیے زکوٰۃ بھی اپنے مال سے ضرور دیا کریں۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سامنے ایک طرف سڑا ہوا کچا گوشت، بدبودار گوشت پڑا ہوا ہے، اور ایک طرف خوشبودار اور ہنڈیا کا پکا ہوا خوبصورت مزیدار گوشت پڑا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ ہنڈیا کا پکا ہوا خوشبودار گوشت نہیں کھاتے بلکہ وہ بدبودار اور وہ گلا سڑا گوشت کھاتے ہیں۔ میرے آقا فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ خوشبودار پکا ہوا گوشت چھوڑ کے یہ بدبودار، یہ گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں؟ میرے آقا نے کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ مرد جو اپنی حلال بیویاں ہونے کے باوجود کسی غیر محرم عورت کے پاس جا کے اس سے زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنے خامد کے ہونے کے باوجود غیر محرم مرد کے پاس جا کے بدکاری کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، انہیں اتنی بری سزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دیکھیں پھر میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کو مردار جانور کے گوشت کا ٹکڑا کھلایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو چغل خور ہیں، لوگوں کی چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے، لوگوں کے عیب بیان کرنے والے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے کسی کی غیبت نہ کیا کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کی خیانت، کسی کی باتیں اس کی پیٹھ پیچھے نہ کریں، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس لیے اس چیز پہ غور کیا کریں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ پھول کے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ کمروں، بہت بڑے مکان اور بہت بڑے کمرے جتنے ان کے پیٹ ہو گئے ہیں، اور ان کے چہرے پیلے ہو گئے ہیں، تو ان کے گلے میں زنجیر، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، جب چاہتے ہیں اٹھ کھڑے ہوں تو پیٹ بڑے ہونے کی وجہ سے ان سے اٹھا بھی نہیں جاتا، اور نیچے عذاب میں مبتلا ہیں۔ آپ نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اور ان کے پیٹ شیشے کی طرح ہیں، اور ان کے پیٹوں کے اندر جو کچھ بھی ہے باہر سے نظر آتا ہے، اور ان کے پیٹوں میں بہت سارے سانپ اور بچھو ہیں جو ان کے پیٹوں کے اندر ڈستے ہیں، وہ زہر پورے جسم میں پھیلتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہوتے ہیں، پھر وہ ڈستے ہیں، اتنا سخت ترین عذاب مل رہا ہے۔ میرے آقا فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اتنی سخت سزا، اتنا سخت عذاب مل رہا ہے، اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہیں یہ لوگ، اور مسلسل یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کھانے والے۔ اس لیے اپنی امت کے پاس جانا تو اپنی امت کو بتانا سود سے بچ جائیں۔ جو بندہ سود کھاتا ہے اس کو اتنی بڑی سزا، اتنے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا فرمایا کہ سود کھانے والا بندہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ ایک لقمہ سود کا کھانے والا ایسے ہے جیسے اس نے 70 بار اپنی ماں سے زنا کیا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اس گناہ سے بچیں، میں بھی بچوں، آپ بھی بچیں۔ اگر کوئی اس میں مبتلا ہے سود کے کاروبار میں تو وہ بچنے کی کوشش کرے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا گزر ایسی عورتوں پر ہوا جن کے چہرے کالے ہیں، ان کی آنکھیں
نیلی ہو چکی ہیں، آگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، فرشتے ان کو آگ کے گرز، آگ کے ہتھوڑوں سے ان کو مارتے ہیں، اور وہ گدھے اور کتوں کی طرح چلاتی ہیں، چیختی ہیں۔ میرے آقا فرمایا جبریل یہ کون عورتیں ہیں، اتنی سخت سزا مل رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامد کی نافرمان ہیں۔ اس لیے مائیں بہنیں بھی اس پہ توجہ کریں، جو اپنے خامد کی نافرمان ہوتی ہیں اللہ انہیں اتنی سخت سزا دے گا، اتنا سخت عذاب ملے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو آگ کے جنگل میں قید ہیں، اور ان کو آگ جلاتی ہے، پھر وہ درست ہوتے ہیں، پھر آگ جلاتی ہے، ان کا سارا جسم سڑ جاتا ہے، پھر ٹھیک ہوتے ہیں، پھر آگ جلاتی ہے، مسلسل یہ کام جاری ہے۔ میرے آقا فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان جو بندہ ہے اسے یہ عذاب دیا جائے گا۔ اپنی امت کو بتا دیجئے گا والدین کا ادب کریں، والدین کا احترام کریں، عزت کریں، ان سے محبت پیار سے پیش آئیں۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اسے اللہ اتنی سخت سزا دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے والوں، یہ کچھ مشاہدات معراج کی رات کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان کو ذرا توجہ سے بار بار ویڈیو کو سنیں، اس پہ غور کریں اور اپنے اندر جھانکیں، گریبان میں جھانک کے غور و فکر کریں ہم کہ کیا ان میں سے کوئی عمل ہم تو نہیں کر رہے، کیا ان میں سے کوئی برائی، کوئی عیب ہم میں تو نہیں پایا جا رہا، کوئی ان میں سے جتنے یہ میں نے بیان کیے ان میں سے کوئی گناہ ہم کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں؟ اگر ہیں تو اس سے توبہ کر لیں، اس سے بچ جائیں، اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبۃ نصوحہ کر لیں اور پکے دل سے معافی مانگیں اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ آخری بات کرتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں ایک گروہ پر سے میرا گزر ہوا، آگ کے طبق ان کے سینوں پر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے منہ کالے ہو چکے ہیں، آنکھیں نیلی ہو چکی ہیں، اور قطران یعنی لک کا لباس انہیں پہنایا گیا ہے، لک کا لباس انہیں پہنایا گیا۔ فرشتے ان کو آتشی گرز آگ کے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں، اتنی سخت سزا انہیں دی جا رہی ہے۔ جبریل میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں، انہیں کیوں اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بیہودہ گانا گانے والے ہیں، بیہودہ گانے والے، موسیقی گانے والے۔ موسیقی کو روح کی غذا کہنے والوں ذرا عبرت حاصل کرو۔ میرے آقا فرما رہے ہیں جو گانا گانے والا، گانا بجانے والا ہے اسے اتنا سخت عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے ان کاموں سے توبہ کریں، بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ما علینا الا البلاغ۔